سنت اعتکاف بہت اہم ہوتا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، در پہ پڑے رہنا ہے۔ ایک لمحہ اذان شاہ غافل نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت وہ تو آگاہ نہ باشی، ایک لمحہ بھی اس بادشاہ سے غافل نہ رہو۔ اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہم سنت ہے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد 10 سال آپ باحیات رہے، کوئی سال اعتکاف نہیں چھوٹا۔ 2 سال اعتکاف چھوٹا تو اس کی قضا فرمائی۔ 1 سال بارش کی وجہ سے مسجد میں قیام نہیں ہو سکا، دوسرے سال فتح مکہ کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام جو سال چھوٹ گیا اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض احادیث میں نقل کیا گیا ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے اور اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 2 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے، یعنی اسے جہنم سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ روزے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، تراویح پڑھے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، آخری عشرے میں اللہ چاہتے ہیں کہ اب روزے بھی، تراویح بھی، سب کچھ، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر میرے فرشتوں کے ساتھ رہو، فرشتوں کے ماحول میں رہو۔ اس لیے اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں بہت اہتمام سے فرمایا، ترغیب دی۔ 1 سال رمضان شروع سے اعتکاف شروع کر دیا، پہلا عشرہ گزر گیا، آپ نے اعلان کیا کہ پہلا عشرہ اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، اس عشرے میں شب قدر نہیں ملی، دوسرا عشرہ اعتکاف پھر کنٹینیو کیا، دوسرے عشرہ ختم، فرمایا اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں ملی، پھر کنٹینیو تیسرا عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے اور اسے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا اہتمام کرو۔ اعتکاف گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ، شب قدر پانے کا بہترین راستہ، اللہ کے در پہ پڑھ کے اپنی دعائیں قبول کرانے اور مرادیں پوری کروانے کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ جس طرح تنظیمیں، تحریکیں، پارٹیاں حکومت سے اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے سڑکوں پر، روڈوں پر دھرنے دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانو، پورے کرو، اور بعض مرتبہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کے مطالبے مان لیے جاتے ہیں، جس طرح حکومتوں کو منوانے کے لیے یہ دھرنے دیا جانا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ الگ موضوع ہے۔ یہ اعتکاف اللہ کے در پہ بڑے ادب کے ساتھ عشق و محبت کے غلبے میں اس کی چوکھٹ پہ پڑے رہ جانا ہے کہ اللہ ہماری مراد پوری کر دے، وہ مراد ہے تیری رضا اور جنت کا حصول۔ اور جو بندہ اس طرح اللہ کے در پہ پڑا رہتا ہے اس کے لیے در کھل جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دعائیں قبول کروانے کا بہترین ذریعہ اعتکاف کے لیے پڑے رہنا۔ 11 مہینے 20 دن اپنی فیملی کے ساتھ رہو، دین کے دوسرے کام کرتے رہو، دین کی دوسری محنتیں کرتے رہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اعتکاف آخری عشرے کے لیے خاص کر لو، اس عشرے کو اعتکاف کے لیے ترجیح دو۔ اس سے بڑی زیادہ ناانصافی اور ناسپاسی کیا ہوگی کہ 11 مہینے 20 دن اللہ تمہارے پاس ہر طرح کی عبادت کے لیے رکھے ہیں، آخری عشرہ اعتکاف کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس میں دوسری عبادتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک سال بھی سکون سے بیٹھے رہ نہیں جا رہا ہے، اللہ کے در پہ پڑے نہیں رہ جا رہا ہے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا، سنت مؤکدہ والی سنت۔ اسی لیے اگر کسی قریے اور گاؤں میں پورے محل بستی کے لوگ اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو سارے کے سارے سنت مؤکدہ علی الکفایہ چھوڑنے کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر ترغیب دی کہ صحابہ تو صحابہ، صحابیات اور ازواج مطہرات بھی مسجد میں آ کر خیمے ڈال لیے کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے، عورتیں بھی آ گئی اعتکاف کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا پسند نہیں آیا، آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے خیمے اکھڑوا دیا اور کہا کہ یہاں نہیں اعتکاف ہوگا۔ تو اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کو ترجیح دی ہے۔ اعتکاف میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ ایسی نامناسب باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو عبادت کو عکارت کر دیتی ہیں، بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال، مسجد میں رہتے ہوئے آنے جانے والوں کی غیبتیں،
مسجد میں رہتے ہوئے امام صاحب، مؤذن صاحب، خطیب صاحب، کمیٹی کے فلاں کے تذکرے، اچھے تذکروں سے ہوتے ہوئے برے تذکرے، یہ سب چیزیں اعتکاف کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت مشکل ہے۔ پیسہ کما لینا آسان ہے، پیسہ بچا لینا مشکل ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کی بھی سوچی جائے۔ یہاں اعتکاف میں رہتے ہوئے مسلکی جھگڑوں کو ہرگز اہمیت نہ دی جائے۔ اپنی اپنی طرف سے نئے نئے مسائل نہ گھڑے جائیں۔ اپنی اپنی طرف سے جو چیز اچھی دکھ رہی ہے، جو چیز اچھی محسوس ہو رہی ہے، اسے اجتماعیت کے ساتھ لانے کی محنت نہ کی جائے۔ نماز میں یہ چیز رہی تو اچھا، جمعہ میں یہ چیز رہی تو اچھا، نماز کے بعد یہ دعا رہی تو اچھا، فلاں چیز رہی تو اچھا۔ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے دیجئے۔ اپنے اعتکاف کو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کیجئے۔ یہاں پر انقلاب لانے کے لیے اعتکاف نہیں ہے، یہاں پر خدا کو پانے کے لیے اعتکاف کیا گیا ہے۔ یہاں پر پوری کمیٹیوں کو بدلنے کے لیے اعتکاف نہیں ہے، یہاں پر خطیب اور امام اور مسجد کے مؤذن کو بدلنے کا اعتکاف نہیں ہے، یہاں خود کو بدلنے کا اعتکاف ہے۔ جو جس مسجد میں اعتکاف کرتا ہو اپنے کو بدلنے کے لیے کرے، یہاں کے نظام کو بدلنے کے لیے اعتکاف نہ کرے۔ غیبتیں ہو جانا، مسجد کے حدود سے باہر نکل جانا، یہ سامنے کا جو گیٹ ہے یہ مسجد کی آخری حدود ہے۔ مسجد کی سیڑھیاں بھی حدود مسجد میں داخل نہیں ہیں۔ سنت اعتکاف کرنے والے بلا ضرورت شرعیہ، شرعی ضرورت کے بغیر، اضطراری ضرورت کے بغیر، طبعی ضرورت کے بغیر ادھر قدم رکھ دیا، ادھر کا قدم اٹھ گیا، سنت اعتکاف ختم ہو گیا۔ وضو بنانے کے لیے گئے، وہیں کھڑے کھڑے ساتھی کی خیر خیریت پوچھنے لگ گئے، سنت اعتکاف ختم۔ کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے گئے، سنت اعتکاف ختم۔ کھانا کھا لینے کے بعد برتن دھونے کے لیے گئے، سنت اعتکاف ختم۔ چہرے میں عجیب بدبو محسوس ہو رہی ہے، مسواک کرنے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے، سنت اعتکاف ختم۔ سنت اعتکاف بہت اہم ہوتا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، در پہ پڑے رہنا ہے۔ ایک لمحہ اذان شاہ غافل نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت وہ تو آگاہ نہ باشی۔ ایک لمحہ بھی اس بادشاہ سے غافل نہ رہو۔ جس لمحے تم پر اس کی توجہ پڑ رہی ہے اسی لمحے تم وضو خانے میں ہو، اسی لمحے تم باہر ہو۔ جس لمحے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس لمحے تمہارے اپنے قریب ہونے کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس لمحے تم کہیں غافل پڑے ہو۔ اس لیے سنت اعتکاف بڑی اہمیت کا، اللہ کو پانا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کھیل کود سے حاصل نہیں ہوگا، وہ ہنسی مذاق سے حاصل نہیں ہوگا، وہ فالتو گفتگو سے حاصل نہیں ہوگا۔ در پہ پڑے رہ کے در کھلنے تک، مغفرت ہونے تک، اور وعدہ ہے اللہ کی طرف سے در کھول دیا جاتا ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔